الأتقياء وأصحابه الأصفياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم بل السلام روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدی اور زباں پر مؤمنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے اور اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی آل مرتضیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید نہایت قابل قدر شرکائے مجلس، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، یہ ماہ مبارک عربی اعتبار سے جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک کے اندر یار غار رسول خلیفۃ النبی بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات حضرت آیات ہوئی ہے۔ اس مناسبت سے گزشتہ جمعہ بھی حضرت جناب ابو بکر کے فضائل و مناقب
بیان کیے تھے، اور آج بھی انشاءاللہ العزیز حضرت ہی کی عظمت، مقام اور مرتبے کو بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ گزشتہ جمعہ حضرت ابو بکر کا نامی اسم گرامی، سن ولادت، سن وفات، کل مدت خلافت، ابو بکر کنیت رکھنے کی وجہ، ان کے دو مشہور لقب صدیق و عتیق، یہ کیوں رکھے گئے، کس نے رکھے، یہ الحمدللہ بڑی تفصیل سے گزارش کر چکا ہوں، اور محض اللہ کی توفیق سے قرآن کریم کی 7 آیات طیبات جو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہیں، یعنی ان کا نزول ہی حضرت ابو بکر صدیق کی ذات بابرکات ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے گزارش کی۔ آج جمعۃ المبارک کے اجتماع میں ان اہم احادیث طیبہ کا ذکر خیر کرنا مقصود ہے جو امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت و شان کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ ویسے علماء نے لکھا ہے کہ ذخیرہ احادیث کے اندر 850 سے زائد وہ ارشادات نبوت ہیں جن میں امام الانبیاء نے جناب صدیق اکبر کی عظمت و شان کو بیان کیا ہے۔ جمعہ کا ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے، ان میں سے چند چیزیں، چند ارشادات یا عالیہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضور اکرم کے مشہور خادم، سید الکونین کے مشہور صحابی اور امام الانبیاء کی صف اول میں نماز پڑھنے والے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بغرض تجارت شام تشریف لے گئے۔ شام کے اندر قبیلہ ازد کے ساتھ تعلق رکھنے والا ایک بہت بڑا بالغ نظر عالم رہتا تھا، جس کا تمام آسمانی کتب پر اس کی نظر بھی تھی، علم بھی تھا، مطالعہ بھی تھا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں جب میں شام پہنچا، اس نے مجھے دیکھ کر بلایا اور کہنے لگا محسوس ہوتا ہے حرم کے آدمی ہو۔ میں نے کہا جی میں اہل حرم میں سے ہوں، مکے کے رہنے والا ہوں، اور آپ کے چہرے مور سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ قریشی ہیں۔ فرمایا ہاں میں قریشی ہوں، اور سمجھ میں آتا ہے کہ آپ قبیلہ بنی تمیم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں قبیلہ بنی تمیم کے ساتھ تعلق ہے۔ کہنے لگا باقی علامتیں تو ساری مل گئی،
ذرا سینے سے کپڑا اٹھاؤ، میں نے آخری علامت دیکھنی ہے۔ حضرت جناب ابو بکر نے فرمایا کیا وجہ؟ اس نے کہا میں مدت سے آپ کی انتظار میں تھا، اللہ نے آخری پیغمبر کے پہلے مصدق کی علامات جو بیان کی ہیں، جو سب سے پہلے حضرت کی تصدیق کرے گا، وہ سب علامتیں ظاہری تو میں نے دیکھ لی، ذرا سینے سے کپڑا اٹھائیے میں وہ نشانی دیکھوں۔ فرماتے میں نے سینے سے کپڑا اٹھایا تو میرے سینے پر ایک تل تھا، اور وہ تل دے کے کہنے لگا مبارک ہو، آخری پیغمبر محمد ابن عبداللہ پر سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے آپ ہوں گے۔ سنیے ذرا غور سے، جناب ابو بکر فرماتے ہیں میں نے وہاں خرید و فروخت کی، جب واپس آنے لگا تو میں نے کہا اسے شیخ سے ملنا چاہیے۔ وہ ملا اور اس نے کہا کہ جا رہے ہو، امید ہے وہ نبی ظاہر ہو چکا ہوگا، یہ میرے چند اشعار ہیں، یہ میرے چند ابیات ہیں، یہ جا کر میری طرف سے سید القونین کی خدمت کے اندر پیش کر دینا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں واپس آیا، در رسالت پر پہنچا، الیک سلیک ہوئی، اب تک تو واقعہ تھا، اب حدیث آ رہی ہے۔ امام الانبیاء سے میں نے گزارش کی حضرت کوئی نئی بات؟ فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یا رسول اللہ کوئی دلیل؟ فرمایا وہ شیخ ازد نے جو تجھے اشعار بتائے تھے، وہ اشعار تو نے سنے ہیں، وہ دلیل ہے کہ سابقہ کتب میں بھی میں تھا، قرآن میں بھی میں ہوں۔ حضرت صدیق کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، اور میں نے گزارش کی یا رسول اللہ جناب کو ان اشعار کا کس نے کہہ دیا؟ آپ نے فرمایا الملک المعظم، وہ اللہ کا عظیم فرشتہ، الذی یأتی الانبیاء قبلی، جو پہلے انبیاء علیہ السلام کے پاس آتا تھا، وہی میرے پاس آیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ابو بکر یمن سے تیرے اشعار سن کر آ رہا ہے، اس کی زبان سے وہ شعر بھی سن لینا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، قوم نے حضور کی تکذیب کی، بڑے ذوق سے محبت سے انہماک کے ساتھ سنیے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم فرماتے ہیں ما دعوت الی الاسلامی، میں نے جسے بھی اسلام کی دعوت دی، الا کانت لہو کبوا، اس کے دل کے اندر میں نے کچھ نہ کچھ پریشانی محسوس کی، جسے بھی میں نے اسلام کی دعوت پیش کی اس نے میری بات سن کر کچھ نہ کچھ تردد کیا، جس کے سامنے میں نے اپنی نبوت کو پیش کیا اس نے مجھ سے کچھ نہ کچھ سوچنے کی مہلت مانگی۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم الا ابا بکر، تمام انسانیت کے اندر مردوں میں سے پہلا مرد ابو بکر ہے۔ جب میں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے کہا تھا آگے کرو، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، اور اقرار کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشہد انک رسول اللہ۔ بڑے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس، امام الانبیاء کے چچا زاد، ہاشمیوں کی پگڑی کے وارث، حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا ابن عباس بتاؤ تو صحیح، مردوں میں سے سب سے پہلے حضور پر کلمہ پڑھنے والی شخصیت کا نام کیا ہے؟ سنو دوستو، ہاشمیوں کے گھر کی گواہی ابن عباس کی زبان سے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اول من اسلم ابو بکر، سب سے پہلے جس نے امام الانبیاء پر کلمہ پڑھا تصدیق کی، اس کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یامنا کے لال کے بڑے جلیل القدر صحابی، متبع سنت صحابی، کوشش کرتے تھے نبی کا کوئی عمل وہ سے چوکے نہ چھوٹے نہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لأبی بکر، لفظ بڑے عجیب ہے، ذرا ذوق سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور محبت سے برکت آئے پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ امام الانبیاء نے جناب ابو بکر کو کہا انت اخی، ابو بکر تو میرا بھائی ہے۔ آئے ہائے ہائے، میں لوگوں کو بھائی بناتا پھرتا ہوں، میرے آقا ابو بکر کو بھائی بنا رہے ہیں۔ فرماتے انت اخی، ابو بکر تو میرا بھائی ہے، وصاحبی فی الغار، اور ابو بکر غار کے اندر یا تو تھا یا میں تھا۔ حاضرین مکرم، ایک لمبی چوڑی فہرست ہے جس میں جناب صدیق کی عظمتیں زبان نبوت کی سے گویا ہوئی۔ امام الانبیاء نے منبر پر کھڑے ہو کر 10 صحابہ کرام کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ پہلے نمبر پر فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، زبیر جنتی، عبد الرحمن ابن عوف جنتی، ابو عبیدہ ابن جراح جنتی۔ ان 10 مبشروں میں سے پہلا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آج جب میں احادیث کو چن رہا تھا ذخیرہ احادیث میں سے، تو بڑی عجیب کیفیت تھی۔ نبی کریم کے خادم خاص حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ نبی کے بڑے پیارے لاڈلے غلام ہیں، سید الکونین نے بیٹوں جیسا پالا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں امام الانبیاء سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا جانی جبرائیل، آج میرے پاس جناب جبرائیل آئے، بے وحین، ایک وحی لے کر، اللہ کا حکم لے کر، توجہ فرمانا، اور ساتھ جبرائیل نے یہ بھی کہا کہ اللہ میاں فرما رہے ہیں مصطفیٰ اپنے یار ابو بکر کو ہماری طرف سے سلام کہہ دینا۔ آئے آئے آئے، ابو بکر کو ہماری طرف سے سلام کہہ دینا۔ ارے تیرے پاس تیرے یار کے سلام آئے، میرے پاس میرے شاگرد کے سلام آئے، پیر کے پاس مرید سلام عرض کرتا ہے، والد کی خدمت کے اندر باحیا اولاد سلام عرض کرتی ہے، مسترشد کے پاس مرشد کے سلام آتے ہیں، تلمیذ کے پاس معلم کے سلام آتے ہیں۔
امتی کے پاس نبی کے سلام آتے ہیں، لیکن یہ وہ ہے جس کے پاس کائنات کے مالک کے سلام آتے ہیں۔ حضرت کہتے ہیں میرے پاس جبرائیل امین وحی لے کر آئے اور ساتھ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں ابو بکر کو میرے سلام کہہ دینا۔ اب میں اگلے جملے کیسے سناؤں تمہیں؟ سننے کے لیے ایک ذوق کی ضرورت ہے، طبیعت کے اندر ایک شوق کی ضرورت ہے، دل کے اندر اشتہا ہو، شوق ہو سننے کا، پھر مزہ آئے گا۔ اور فرمایا عتیق ابن ابی قحافہ کو کہو، یعنی صدیق ابن ابی قحافہ کو کہو کہ انہو عنہ راضٍ، تیرا اللہ تو اس سے راضی ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، عظمت صدیق اکبر، شان ابو بکر صدیق، مقام ابو بکر صدیق۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عتیق ابن ابی قحافہ کو میرے سلام کہو اور کہو انہو عنہ راضٍ، تیرا اللہ تو اس سے راضی ہے۔ ساری کائنات دعا مانگتی اللہ راضی ہو جا۔ میں نے دیکھا مرشد صاحب رات کو گڑ گڑا کے رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو، دستے دعا دراز، طبیعت کے اندر نالا سوز گزاز آ، گریا زاری بکا، اور رو کے کہتے ہیں میں ازل سے خستہ خراب ہوں، تو ازل سے پاک لطیف ہے، یہی رنگ دونوں کا تابد میں جو ہوں سو ہوں، تو جو ہے سو ہے، اور میرا عاجزی میں ذلیل رہنا، مصیبتوں کا شکار بھی تیری شان جل جلالہ، میں جو ہوں سو ہوں، تو جو ہے سو ہے۔ عالم دعا کہتے کرتے اللہ راضی ہو جا، مرشد دعا کرتے اللہ راضی ہو جا، مجتہد دعا کرتے اللہ راضی ہو جا، مقلد دعا کرتے اللہ راضی ہو جا، مفسر محدث دعا کرتا ہے اللہ راضی ہو جا، ہر نیک گناہگار دعا کرتا ہے اللہ راضی ہو جا، لیکن صدیق میں تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، اللہ خود اعلان کرتے ہیں سنہرے گھلے دن اللہ، سنیا پہ بھیجے دن اللہ، اور سنیا لے کر آنے والا جبرائیل امین، دینے والا سید الکونین، کیا ان کو کہہ دو میں آپ سے راضی ہو چکا ہوں۔ بھئی جس سے اللہ راضی ہو جائے کوئی بات رہ گئی؟ اللہ والد رحمت اللہ علیہ کی قبر پر رحمت فرمائے، اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی، والد صاحب دعا فرماتے تھے جب کوئی جانے لگتا نا، فرماتے اللہ راضی تھی بھی، یہ بڑا جملہ تھا، اللہ راضی تھی بھی، جس سے اللہ راضی ہو گیا کیا باقی بچ گیا؟ تو حضرت سیدنا جبرائیل امین نے آ کر حضور کو گزارش کی کہ حضرت اللہ فرما رہے ہیں ایک تو عتیق ابن ابی قحافہ کو یعنی ابو بکر صدیق کو میرے سلام کہہ دو، اور ساتھ یہ بھی کہہ دو انہو عنہ راضٍ، اللہ ان سے راضی ہے۔ یہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دو وزیر آسمان پر ہیں، دو وزیر میرے زمین پر ہیں۔ آسمان کے وزیر جبرائیل و میکائیل، اور زمین کے میرے وزیر ابو بکر و عمر۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جبل احد کے اوپر تشریف فرما ہیں، آج جس کے دامن کے اندر سید الشہداء
حضرت سیدنا حمزہ آرام فرما رہے ہیں، معذور صحابی عمرو بن جموع آسودہ خواب ہیں، ہر بدھ والے دن عام طور پر امام الانبیاء چچے کی خدمت کے اندر احد تشریف لے جاتے تھے۔ احد پہاڑ کو دیکھ کر آپ فرماتے تھے یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم جب باہر سفر سے مدینے کے اندر تشریف لے آتے، جو ہی حضور کو احد کا پہاڑ نظر آتا اپنی سواری مبارک کو تیز فرما دیتے تھے تاکہ مدینے کا ذوق شوق دلوں کے اندر پیدا ہو، دوسروں کو مدینے کی عظمت کا احساس ہو۔ سید الکونین تشریف فرما ہے، بتائیں لوگ کیا کہیں گے، کس طرح کہتے ہیں؟ میرا ذوق یہ ہے کہ حضور کھڑے ہیں، ابو بکر کھڑے ہیں، امیر عمر کھڑے ہیں، جناب عثمان کھڑے احد پہاڑ پر۔ احد پہاڑ اپنے مقدر پہ جھومنے لگا۔ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، جناب عثمان، کائنات کے چنے ہوئے لوگ۔ یہ یاد رکھنا، اللہ کے آسمان نے انبیاء کے بعد حضور کے یاروں جیسے لوگ نہیں دیکھے۔ ان اللہ اختارنی واختار لی صحابی، جس طرح اللہ نے تمام انبیاء میں سے مصطفیٰ کی عظمت کو چار چاند لگایا ہے، اسی طرح تمام امتیوں میں سے مصطفیٰ کی امت صحابہ کرام کو اللہ نے عظمت بخشی ہے۔ امام الانبیاء احد پہاڑ پر موجود، احد پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ باقاعدہ اس مسجد میں جمعہ پڑھنے والوں، اگر آپ سے کوئی پوچھے کیوں حرکت کرنے لگا، کہنا حالت وجد طاری ہو گئی تھی، حالت کیف طاری ہو گئی تھی، حالت مستی طاری ہو گئی پہاڑ پر۔ ہائے میں کہاں اور یہ عظمت والے کہاں، اپنے مقدر پہ ناز کرنے لگا، جھومنے لگا احد پہاڑ۔ نبی کریم نے فرمایا اس وقت ٹھہر جا احد، تو جانتا نہیں کہ تیرے اوپر اس وقت ایک نبی موجود ہے، تیرے اوپر ایک صدیق موجود ہے، تیرے اوپر دو شہید موجود ہیں، یعنی ابو بکر کو صدیق، محمد عمر نہیں کہہ رہا، کائنات کے سردار کی زبان کہہ رہی ہے صدیق۔ کیا سناؤں، کیا سنو گے؟ جب محبوبوں کا ذکر چلتا ہے تو کیفیت عجیب ہو جاتی ہے۔ صبح کی نماز حضور بیٹھے ہیں، تم نماز پڑھنے آؤ گے، نظر گنہگار کے چہرے پر پڑے گی۔ میں جاؤں گا نماز پڑھنے، کسی اللہ والے کے چہرے کو دیکھ لوں گا، لیکن اب جو نماز پڑھنے مسجد نبی کے اندر آئے ہیں، والضحیٰ کے چہرے والا، واللیل کے زلفوں والا، طٰہٰ کے تاج والا، یاسین کے سحروں والا، علم نشرح کے سینے والا، قاب قوسین او ادنیٰ کے مقام والا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کے معراج والا۔ امام الانبیاء کے رخ انور پر نظر، حضور نے فارغ ہو کر پوچھا تم میں سے کوئی ایسا آدمی موجود ہے جو روزے دار ہو؟ ابو بکر کہتے ہیں جی یا رسول اللہ میں روزے دار ہوں۔ تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو اللہ کے نام پر صدقہ کر کے آیا ہو؟ جی یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، صدقہ کر کے آیا ہوں۔
سید الکونین نے فرمایا کوئی ایسا بھی ہے جو کسی نماز جنازہ کے اندر شرکت کر کے آیا ہو؟ جی یا رسول اللہ میں جنازہ پڑھ کے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا کوئی ایسا بھی ہے جو کسی مسکین کو کھانا کھلا کر آیا ہو؟ ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر، مسکین کو کھانا کھلا کے آئے ہوں۔ اب سنیے، آمنہ کے لال نے فرمایا من جمعہن فی یوم واحد وجبت لہو، جو یہ سارے کام ایک ہی دن میں کر کے آئے جنت اس کے نام واجب ہو چکی ہے۔ ایک اور روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہوں گے جو صدقہ کریں گے تو صدقے والے دروازے سے بلائے جائیں گے، نمازیں بہت پڑھتے ہیں نمازیوں کے دروازے سے بلائے جائیں گے، روزے رکھتے ہیں جنت کے اندر روزے والے دروازے سے بلائے جائیں گے۔ ابو بکر عرض کرتے یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا جسے جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے ادھر آ؟ میرا محبوب مسکرا پڑا، فرمایا تو تو پہلا خوش قسمت ہے، جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی صدیق یہاں سے ہمیں فیض یاب کر، ادھر سے گزر ادھر سے گزر ادھر سے گزر۔ ایک دن سیدنا حیدر قرار تشریف فرماتے سب کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھیں بھائی یاد رکھنا، اگر ابو بکر صدیق کی محبت 16 آنے ہے دل میں اور نعوذ باللہ علی کی محبت 15.25 آنے ہے تو آپ کا ایمان کامل نہیں، مکمل نہیں ہوا، ناقص ہے۔ کامل الایمان تب ہوگے کہ صحابہ کی محبت بھی 16 آنے، اہل بیت کی محبت بھی 16 آنے، صدیق کی محبت بھی 16 آنے، علی کی محبت بھی 16 آنے، عمر کی محبت بھی 16 آنے اور جناب حسن کی محبت بھی 16 آنے، حضرت علی کی محبت بھی 16 آنے، عثمان کی محبت بھی 16 آنے اور حسین کی محبت بھی 16 آنے، سیدہ عائشہ کے دروازے کی نوکری بھی 16 آنے اور سیدہ زہرا کے دروازے کی نوکری بھی 16 آنے۔ یہ نبی کی اہل بیت اور نبی کے صحابہ، نبی کی اولاد اور نبی کے ازواج یہ امت کی محسن ہیں جنہوں نے ایک ایک نبی کا قول فعل عمل تقریر محفوظ کر کے امت کو دیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف فرمائے ہیں، ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حدثنا عن ابی بکر، ذرا ابو بکر کے متعلق بتاؤ کیسا آدمی تھا۔ حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا ہے، بعد میں جس طرح بڑوں کا ذکر خیر ہوتا ہے نا، اس تذکرے کے انداز میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، ہمارا ماں باپ عزت آبرو قربان ہو جائے حضرت علی کے قدمین شریفین کے اوپر، حضرت علی المرتضیٰ بیٹھے ہیں اور کہنے والے نے کہا، کہنے والوں نے کہا حدثنا عن ابی بکر، ذرا ابو بکر کے متعلق بتاؤ کیسا آدمی تھا۔ سنیے اور دل دماغ میں جگہ دیجئے۔ حضرت علی نے سن کر فرمایا ذاک امرأ سماہ اللہ عز وجل صدیقا، یہ ایک ایسا اللہ کا بندہ تھا جس کو اللہ نے صدیق کہا ہے، علی لسان جبرائیل۔ اس کام کے لیے باقاعدہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے کہ جبرائیل جا کر میرا پیغام میرے مصطفیٰ کو دے۔ وَلِسَانِ محمد، اللہ نے فرمایا، جناب جبرائیل نے فرمایا، خود سید الکونین نے فرمایا۔ آگے حضرت علی فرماتے ہیں وَكَانَ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الصلاۃ، ان لفظوں کو بڑے غور سے سننا۔
حضور نے اپنی زندگی میں مصلی امامت اس کے سپرد کر دیا تھا۔ حضرت علی فرما رہے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نے اپنی زندگی میں مصلی امامت ان کے سپرد کر دیا تھا۔ اگلے جملے میں غریب آدمی ہوں، ورنہ جی میرا چاہتا ہے کہ سونے کا قلم ہو، جواہرات کی تختی ہو، اور میں شاہ علی المرتضیٰ کی جملے لکھوں اس کے اوپر۔ حضرت علی یہ کہنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، رضیہ لدیننا ورضیناہ لدنیانا، ہمارے دین کا امام، نماز کا امام ابو بکر کو حضور بنا گئے ہیں، خلافت کا امام ان کو ہم نے بنا لیا ہے کہ دین کا امام بھی وہی ہونا چاہیے اور دنیا کا امام بھی وہی ہونا چاہیے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا، لو کنت متخذا خلیلا، میں درخواست کروں گا تمام سامعین، شرکائے مجلس کی خدمت کے اندر، ٹائم اگرچہ بہت مختصر ہے لیکن روایت بڑی عجیب ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں دنیا کے اندر کسی کو خلیل بنانا چاہتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا۔ آگے حضور کہتے ہیں، لیکن اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا۔ سبحان اللہ کہو۔ جس طرح اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، شاہ صاحب سے لے کر میرے بھائی مرتضیٰ خان صاحب تک، مسجد کے اندر باہر بیٹھے دوستو، لفظ بڑے عجیب ہیں، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، جس طرح اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا تھا۔ لیکن اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ اب کیسے سمجھاؤں؟ حضور فرمانا چاہتے ہیں، جو تعلق اللہ میرے ساتھ اور ابراہیم کے ساتھ رکھتے ہیں، میں ویسا تعلق صدیق کے ساتھ رکھتا ہوں۔ محبت عام ہوتی ہے، خلت اس سے خاص ہوتی ہے۔ حضور بیٹھے تھے، خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے کے اندر ایک جملہ کہا، ان رجلا خیرہ اللہ بین الدنیا و بین ما عنده، اللہ نے ایک آدمی کو اختیار دیا ہے، وہ دنیا میں رہنا چاہے یا اللہ کے پاس چلا جائے۔ حضور نے ایک خطبہ ارشاد کیا، سب چپ ہیں، ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ رو رہے ہیں ابو بکر۔ تمام صحابہ کہتے ہیں، ہم کہنے لگے کہ بابا جی کو کیا ہو گیا، لیکن پھر پتہ چلا کہ جہاں ابو بکر پہنچا ہے وہاں کسی کی نظر نہیں پہنچی۔ وہ عبد حضور خود تھے، بتانا یہ چاہتے تھے کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے دنیا میں رہنے کا یا اللہ کے ہاں جانے کا، لیکن میں نے اللہ کے ہاں جانے کو پسند کیا۔ ابو بکر فراق مصطفیٰ کی وجہ سے رونے لگے۔ سنو بھائی، سارے مولانا عبدالعزیز صاحب بنیان شجاع آبادی مفسر بجلے کوئی بیان فرماوے نہ تو چس نہ پہ کرے سونا نہ لے بھی جو سر چلا کے آخر میرے مٹی دیا کندھا تو میرے مٹی دیا کندھا نہیں وے سیانے لوگ ہے وے
غور نال سن سو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو بکر رو رہے ہیں، حضور نے دیکھا اور فرمایا لا تبقی یا ابا بکر، ابو بکر تجھے رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان امن الناس فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، میں محمد گواہی دے کر جا رہا ہوں سب سے پہلے جس نے، سب سے زیادہ جس نے مجھ سے سنگت کی پیت پالی ہے وہ ابو بکر ہے، اور پوری امت میں جس نے سب سے زیادہ میرے اوپر مال خرچ کیا ہے وہ ابو بکر ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پیچھے بعد میں پتہ چلا کہ شاید حضور اپنے جانے کی اطلاع دے رہے تھے۔ آخری حدیث سن لو، حضرت کی مرض الموت ہے۔ مرض الموت کہتے ہیں اس تکلیف کو جس کے بعد حضور صحت یاب نہیں ہو سکے، انتقال پر ملال ہو گیا۔ نبی پاک نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو مصلی امامت سنبھالے، نماز پڑھائے۔ بی بی عائشہ کو کہا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، بابا کو کہو مصلی امامت پر جائے نماز پڑھائے۔ سن رہے ہو ذرا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو مصلی امامت پر نماز پڑھائے۔ اور 17 نمازیں حضرت صدیق نے حضور کی زندگی میں مصلی امامت پر کھڑے ہو کر پڑھائی۔ جناب علی المرتضیٰ پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، احتجاج طبرسی میں ہے ثم قام وتحیّا للصلاۃ وحضر المسجد وصلی خلف ابی بکر۔ کتنی نمازیں بھائی؟ 17۔ مائی عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابا جان رقیق القلب ہیں، نرم مزاج ہیں، فنا فی الرسول ہیں، وہ آپ کے مصلی امامت کو خالی دیکھ کر برداشت نہیں کر سکیں گے۔ خدا کے لیے یہ لفظ سننا، ہم آج تک اپنی قوم کو یہ حدیث بھی یاد نہیں کرا سکے کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ رسول اللہ نے حکم دیا ابو بکر تو مصلی امامت سنبھال۔ فرما ابو بکر کو کہو مصلی سنبھالے۔ بی بی صاحب عرض کرتی ہے حضرت ابا جان کمزور دل ہیں، آپ کے مصلی کو خالی دیکھ کر برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اب سنیے نبی کا جواب، فرماتے ہیں عائشہ لا ينبغی لامتی ان یؤمہم وفیہم ابو بکر، میری امت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے مصلی پر کوئی اور آئے۔ لا ينبغی لامتی، میری امت کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پر کوئی اور آئے۔ میں خود اپنی زندگی میں مالک مصلی ہوں اور ابو بکر صدیق کو مصلی دے کر جا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ شریفہ کا کپڑا ہٹایا، صحیح حدیث ہے، ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی لمعانیت جو مسجد نبی کے اندر پھوٹی، صحابہ کرام کہتے ہیں خوش ہو گئے کہ شاید الحمدللہ حضور خیریت سے ہیں، آ رہے ہیں نماز پڑھانے کے لیے۔ لیکن حضور آنا نہیں چاہتے تھے، صرف دیکھنا چاہتے تھے کہ میری کھیتی کس طرح پکی ہوئی ہے۔ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآذَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ رسول اللہ نے پھر اپنا کپڑا مبارک ہٹا لیا اور اسی دن شام کو حضور کا انتقال پر ملال ہو گیا۔ تو واجب الاحترام بزرگوں، آپ کی اس مسجد کے اندر موقع بموقع تمام اکابرین کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی شان ہوتی ہے،
جب ان کے ایام آتے ہیں، سیدنا حسین بن علی کی عظمت و شہادت جب ان کے ایام آتے ہیں، دیگر ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ جب ان کے ایام آتے ہیں، تو یہ ایام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے چل رہے ہیں۔ پچھلا جمعہ میں نے وہ قرآنی آیات پیش کی جو ابو بکر کے حق میں نازل ہوئیں، آج کے جمعہ وہ احادیث طیبہ کا انتخاب کیا جو ابو بکر صدیق کے حق میں ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرت صدیق اکبر کے دیگر مناقب اور ان کی خلافت میں پیش آنے والے اہم واقعات کے متعلق گزارش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محمد و آل محمد اصحاب محمد کے دروازے کی نوکری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی اختلاف و انتشار کی لعنت سے بچائے۔ اللہ امت کو اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرمائے۔ اللہ صحابہ و اہل بیت کے دروازے کی نوکری نصیب فرمائے۔ اللہ وطن عزیز پاکستان کی ہر اعتبار سے حفاظت فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن احباب نے سنتیں پڑھی ہیں پڑھ ول کرے آپ دن ساتھی